ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورہ انعام آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اس وقت کا سنو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ سابقہ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اہل مکہ کو، مشرکین کو توحید کی تھی، اور اس کے اوپر مختلف اسالیب اور مختلف پیرائے کے اندر عبارتیں لائی جا رہی تھی، اور آپ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا۔ تو اسی کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جن کی عزت اور احترام عربوں کے ہاں مسلم تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کے جد امجد تھے، اور اگرچہ عرب شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے، اور بہت ساری عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ وہاں اب بھی باقی تھی، اگرچہ ان کے اندر بہت کچھ تغیر و تبدل ہو چکا تھا، جیسے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، اور مینا میں، عرفات میں جانا، مزدلفہ جانا، یہ سارے کام عرب کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری ان لوگوں نے کمی بیشی کر دی تھی۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کے والد کا نام تھا تارخ، اور آزر ان کا لقب تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ان کے چچا کا نام تھا، اور چچا بھی والد کی طرح ہی ہوتا ہے، اس لیے والد کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ بہرحال تھے یہ بت پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو طرح کی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ایک تو باقاعدہ بت تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے، دوسرا وہ لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دونوں کی نفی اور دونوں کو سامنے رکھ کر توحید کی دعوت کا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ انی اراک وقومک، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو جو والد یا چچا کی قوم تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ ان کی قوم بھی تو وہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، کیونکہ وہ قوم مشرک تھی، اور ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ اگرچہ نسبی طور پر وہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی تھی، چونکہ نظریاتی طور پر وہ مختلف تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی قوم ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کی نسبت کر دی اپنے والد یا چچا کی طرف کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو اصل میں یہ جو دو قومی نظریہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی کلمہ گو ہے، چاہے اس کا رنگ کچھ اور ہے، کیسا بھی ہے، اس کی زبان جو بھی ہو، نسبی طور پر رشتہ داری کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن چونکہ وہ کلمہ گو ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری قوم کا ہے، میں اور وہ ایک ہیں، مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے، اور اگر کوئی شخص میری قوم کا ہے، میرا بھائی کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ نظریاتی طور پر میرے ساتھ ملتا نہیں ہے، وہ شرک کے اندر ہے، وہ کفر کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حقیقت میں میرا نہیں۔ اس لیے
جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكِ، یہ آپ کے اہل اور آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ نظریاتی طور پر آپ کا نہیں ہے، تو اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پاکستان بھی جو بنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ کلمہ گو سب مسلمان بھائی ہیں، چاہے ان کی نسل کوئی بھی ہو، چاہے ان کی زبان کوئی سی ہو، چاہے ان کا رنگ کیسا بھی مختلف ہو، وہ بہرحال آپ کا بھائی ہے، اور جو کلمہ گو نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ہو کر بھی آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ یہ دو قومی نظریہ آج مسلم امہ ان چیزوں سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ فلسطین کے مسئلے کو کہتے ہیں یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے۔ بھئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریاتی مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عالم دنیا پر یہ سطح ارض کے اوپر دو ہی تو ملک ہیں جو نظریاتی ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ تو وہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ کسی بنیاد کے اوپر وہ مسلمانوں کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ یہودی نواز ہو سکتے ہیں، اسرائیل نواز ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی بے ڈھنگی اور بے جوڑ باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو جس نظریے کے اوپر پاکستان کی بنیاد ہے، گویا کہ اس نظریے کی سب سے پہلے آواز کس نے لگائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وہ میری قوم نہیں ہے، وہ آپ کی قوم ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز غلط ہے 100% غلط ہے، اور عقل اور شعور کے مطابق وہ چیز سراسر گمراہی ہے، اس کو غلط کہنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی رعایت نہیں کی، بالکل صاف الفاظ میں یہ بات فرما دی، کیونکہ یہ چیز تو عقل کے ہی منافی ہے کہ اپنے ہاتھ سے تم لکڑی سے یا لوہے سے یا پتھر سے ایک بت تراش رہے ہو اور اس کے سامنے جھک رہے ہو، تو عقل اور شعور کے خلاف۔ پھر ایسی چیزیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، وہ دیکھتے ہو تم، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ان کو گرہن بھی لگ جاتا ہے، ان سے کوئی حصہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، ان سے کوئی پتھر ٹکرا بھی جاتا ہے، ان کی کبھی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی وہ قریب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، انسان انہی کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ تو کوئی بڑا درخت دیکھ کر جھکنے لگ گیا، کوئی خوبصورت پہاڑ دیکھ کر جھکنے لگ گیا، کوئی پانی کو پوجنے لگ گیا، کوئی آگ کو پوجنے لگ گیا، یہ گمراہیاں ہیں۔ تو یہ شرک ایسی لعنت ہے کہ جس کا گمراہی ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی رعایت نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، یعنی اپنی قدرت کی نشانیاں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کافی روشن ستارہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اپنی قوم کے نظریے کے مطابق فرمایا، اور کس لیے فرمایا؟ قوم کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم لوگ یہی کہتے ہو نا کہ یہ رب ہے، تو چلو دیکھتے ہیں کہ یہ رب ہے، اب یہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو قوم کو متوجہ کر لیا اور فرمائے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمانے لگے میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیسا رب ہے جو ڈوب گیا، جو کسی وقت ہے کسی وقت نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکدار روشن، قال ھذا ربی، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ اب قوم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم یہی کہتے ہو نا کہ یہ رب ہے، تمہارے مطابق یہ رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا،
قال لئن لم يهدني ربی، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لأکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغہ، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا جو بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ رب ہو۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تمہارے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے عقائد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنے رخ کو اس ذات کی طرف سب سے یکسو ہو کر، سب سے بیزار ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا، فطر السماوات والارض، جس سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے تفصیل کے اندر جا کر اور ایک عامی انداز اختیار کر کے اور قوم کو متوجہ کر کے ان کی گمراہی کو بیان کیا اور ان کو ان کے شرک سے روکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے، مبلغ اور مصلح ہوتا ہے، اس کے ذمے صرف بات کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اچھے طریقے سے پوری خیرخواہی کے ساتھ اپنے مخاطبین کو سمجھانا، ان کے دل میں اتارنا اور ان کو صحیح رخ کی طرف لے کر آنا ان کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں نے تو بتا دی، جیسے تیسے بتا دی، اب آگے ماننے والے ماننا چاہیں تو مانے، نہیں ماننا چاہیں تو بھاڑ میں جائیں۔ یہ طریقہ مصلح کا، مبلغ کا نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں وہ دعوت دیتا جیسے کوئی دیوار پر چیز ماری جائے، وہ پوری خیرخواہی، پورے اہتمام، پوری محبت کے ساتھ، اچھے پیرائے اور خوبصورت اسلوب کے ساتھ وہ عقلی اور نقلی دلائل کو سامنے رکھ کر کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوا وہ بڑے اچھے انداز کے اندر بات کرتے ہیں تاکہ یہ بات اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ اور دوسرا، مصلح اور مبلغ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس سے مخاطب کا غصہ ٹھنڈا ہو، کم ہو، اور اس کی ضد اور عناد کم ہو، اس کا کفر اور اس کی ضد بڑھے نہ۔ اب دیکھیں کہ دعوت کا ایک انداز یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہ تو ڈوب گیا، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی ڈوب گیا، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم شرک سے باز کیوں نہیں آتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتوں کو اپنی طرف منسوخ کیا، میں ایسوں کو پسند نہیں کرتا، میں شرک سے بیزار ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کا معبود نہیں مانتا، اپنی طرف نسبت کی، ان کی طرف نہیں کی، اور ان کو صراحتاً یہ نہیں کہا اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب وہ ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے نا تو اس کے لیے پھر اقرار مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، اس انداز میں نہیں دعوت دینی چاہیے کہ اگلا ایک دفعہ انکار کر دے پھر اس کے لیے اقرار کرنا مشکل ہو، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کر کے ان کو احسن انداز میں دعوت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔